یہ ابھی احتشام صاحب جو IMF سٹاف کا جو وزٹ تھا اچانک، وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کا جو صوبے تھے اور آپ کا جو FBR تھا وہ ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر پایا تھا، ان کی کارکردگی سے ناخوش تھے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لینڈ ریونیو سروس آفیسر ایسوسی ایشن یہاں سے ایک پریس ریلیز ہوئی ہے، انہوں نے پریس بیان جاری کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس کی جو کمی ہے اس کا ذمہ دار حکومت ہے، کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں تعیناتیوں سے تو FBR کے کئی جو بڑے پیمانے کے ہم دیکھ رہے ہیں بڑے پیمانے پر بیٹھے افسران ہیں وہ ناخوش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کام نہیں فریلی کیا جانے دیا جا رہا. دیکھیں ہم نے کچھ چیزیں تو دانش ہمیں بتا چکے ہیں، کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا جو بھی آپ نے FBR سے شروع کیا، دیکھیں نا جو اریٹنٹ بن رہا ہے، 356 ارب روپے کا یہ شارٹ فال ہے. یہ پہلے 5 مہینے کا، 1 مہینے کا حکومت نے پورا کیا تھا، باقی ہر مہینے میں کمی آتی رہی ہے. تو یہ ایک بڑا اریٹنٹ ہے، ون آف دی میجر اریٹنٹس. دوسرا یہ ہے کہ حکومت نے 280 ارب روپے کے سیل ٹیکس کے ریفنڈ ایکسپورٹر کے روکے ہوئے ہیں، وہ نہیں دے رہے. اگر یہ نہ دیں، اپنا یہ بھی آپ شامل کر رہے ہیں، تو یہ آپ شارٹ فال جو ہے نا تقریباً 500 ارب سے زیادہ کا ہو جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس پہ تو آپ جب آپ نے 13 ٹریلین روپیز کا آپ نے ریونیو رکھا ہے تو وہ بار بار آپ سے پوچھیں گے کہ بھی آپ اپنے اہداف کیسے پوریں گے. تو یہ اس پہ یقین دہانی کرائی گئی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو $7 بلین کا یہ اسٹرکچرل ریفارم کا ایک بینچ مارک طے کیے گئے تھے، جس کا آپ نے ذکر کیا 39 پوائنٹس کا، اس میں بہت سارے زیادہ تر پورے ہو چکے ہیں اور پورے ہو بھی رہے ہیں. اب اصل بات ہے یہ 2-3 چیزیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں ابھی ایشو بن رہا ہے نا، اس میں بڑا ایشو بن رہا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ $2 بلین کی جو ایکسٹرنل فنانسنگ گیپ تھا نا، یہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. اس کے لیے ایشورنسز دے دیے ہیں کیا کہتے ہیں سعودی عرب نے اور باقی لوگوں نے روول کے ساتھ ساتھ. ایک اور ایشو اس کے ساتھ آ رہا ہے کہ $100 ملین کا ہر ماہ ہم ڈیفرڈ پیمنٹ میں سعودی عرب سے تیل لے رہے ہیں. اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ اس کو کیسے واپس کریں گے. تو بنیادی طور پہ تو یہ ان کو یقین تو ہے، جس میں دانش بتا رہے ہیں کہ وہ اس پہ کوئی بڑا سٹینڈ نہیں لے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا ٹھوک پھلک کے آمنا انہوں نے یہ سارا کا سارا یہ پورا کیا تھا. اس میں ساری شرائط انہیں جب یقین ہو گیا تھا تب یہ $7 بلین کا جو پیکج منظور ہوا تھا. تو یہ دوسری قسط $1.1 بلین کی جو ہے نا یہ ہوپفلی ہمیں مل جائے گی. ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی شرائط ساتھ ساتھ رکھیں گے اور ایک سخت رویہ رکھیں گے کہ تاکہ سلپیجز نہ ہو جیسے ریونیو ہوا. دوسرا بڑا ان کا جو اس پہ آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو پاکستان کے کمرشل بینک سے جو قرضے لیے ہوئے نا اس کی ڈیٹ ریشیڈولنگ نہیں کروائیں گے. آپ پری پیمنٹ کے لیے آپ پھر کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ کچھ عرصے بعد لے لیں، ان کو آپ وقت پہ دیں گے. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے فارن ایکسچینج ریزرو کا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے نا ہم نا کہ آپ کا یہ 3 جس کو کہتے ہیں کہ ماہ کے برابر ہونا چاہیے امپورٹ کے، کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ اس وقت $12 بلین ہمارے ریزرو اس کے ہیں. $5 بلین لوگوں کے شامل کر لیں تو یہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس یہ کشن 2.5 ماہ کا ہے، 3 ماہ کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 3 ماہ کا پورا کریں تاکہ یہ جو شرط ہے آپ کی پوری ہو. پھر یہ کہ یہ 685 ارب روپیہ جو ہیلتھ اور تعلیم پہ خرچ کرنے کا حکومت نے وعدہ کیا تھا، آمنا یہ خرچ نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کو آپ خرچ کریں. جب تک آپ نہیں کریں گے اسے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، لہٰذا یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو ایک یہ آ گیا. اور آخر میں ایک چیز جس پہ میرا خیال ہے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے نا، جس پہ دانش نے بھی بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ جی جنوری سے ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیں گے، کہ اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا. جس طریقے سے 4 صوبائی اسمبلیوں سے قرارداد منظور ہو کے اس پہ جس کو کہتے ہیں انہوں نے لیجسلیشن کرنی تھی اور وہ نہیں کر رہے، کیونکہ IMF ان کو کہہ رہے کہ اگر یہ آپ نہیں کرتے، بار بار آپ کہتے ہیں کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، تو وائی ڈونٹ یو میک اٹ اے فیڈرل سبجیکٹ، یہاں پہ بنا کے بھیج دیں ان کو تاکہ اس پہ عمل درآمد کریں. آخری بات آمنا جو امپورٹنٹ ہے جس میں سیاسی شرائط کی بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں اس وقت امریکہ کے IMF کے اندر ایگزیکٹلی 8,81,000 شیئرز ہیں جس کو وہ استعمال کرتا ہے اسکرو کرنے کے لیے جب چاہتے ہیں شرائط بنوانی ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے شرط رکھوائی تھی جو ہم نے پوری کی، وہ یہ تھی کہ جی جو IMF سے آپ قرضہ لیں گے وہ چائنیز کمپنیوں کو ری پیمنٹ نہیں کریں گے، پیمنٹ ان کو نہیں دیں گے، وہ نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو انہوں نے BRI اور CPEC کے معاملے نا یہ سیاسی شرائط میں آ گئے، انڈائریکٹلی وہ ان کے ذریعے کام لے رہے ہوتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جو خبریں آ رہی ہے جو پریشان کن ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد بڑا سخت رویہ رکھا جائے گا. ورلڈ بینک IMF کو کہا جائے گا کہ جی سیدھا سیدھا جو آپ کو ہم دیں گے نا ٹائم فریم اور سبجیکٹ کے جس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے ہمارے جیسے ملکوں سے آپ ایسے کریں. اس لیے ساری دنیا پریشان ہے. چائنا کے ساتھ، میکسیکو، کینیڈا کے ساتھ جو ہونا ہے، ہمارے چھوٹے ملکوں کے ساتھ بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.